گا جس میں ہم رہ رہے ہیں، وہ ایسا مسیحا ہوگا جو دنیا سے تمام مذاہب کا خاتمہ کرنے کی کوشش کرے گا، ایسا مسیحا جسے ہم اینٹی کرائسٹ کے نام سے جانتے ہیں یا جسے دجال کہا جاتا ہے۔ یہ بات غور طلب ہے کہ صرف برطانیہ اور مقدس سرزمین اور اسرائیل کا ایک خصوصی تعلق ہے۔ آپ اس تعلق کو منطقی تجزیے سے بیان نہیں کر سکتے، بلکہ یہ تعلق تو امریکہ اور اسرائیل کے درمیان بھی ہے۔ کون سا ایسا سیاسی تجزیہ کار ہے جو یہ بیان کر سکے کہ اسرائیل اور امریکہ کے درمیان یہ خصوصی تعلق کس طرح کا ہے؟ جدید مغربی تہذیب نے اسرائیل کو مسلح کیا ہے۔ اسرائیل کو دیگر ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ فوجی تیاریوں کے لیے بھی امداد دی گئی، بہت بڑی تعداد میں اقتصادی امداد، اتنی زیادہ امداد دی گئی کہ اب اسرائیل بھی ایک سپر پاور بن گیا ہے۔ اس کی طاقت اتنی بڑھ چکی ہے کہ اسرائیل اب امریکہ سے بھی زیادہ طاقتور ہو گیا ہے اور اس کی جگہ لینے کی پوزیشن میں آ گیا ہے۔ جدید مغربی تہذیب ایک غیر مطبوعہ نظریے پر یقین رکھتی ہے جس کے تحت دنیا کے خاتمے کو ارض مقدس کے ساتھ منسلک کیا جاتا ہے۔ مغربی تہذیب کے پیچھے ایک خفیہ ہاتھ کار فرما ہے جو اس تہذیب کو اپنے مقاصد کے حصول کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ میں اس خفیہ اداکار کو سمجھتا ہوں۔ اور وہ جھوٹا مسیحا دجال ہے۔
We were told about the divine promise. ہمیں بتایا گیا تھا کہ اسرائیلی قوم کے ساتھ ایک وعدہ کیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے ایک پیغمبر بھیجے گا جس کا نام حضرت مسیح علیہ السلام ہوگا، جو دنیا پر انصاف کے ساتھ حکمرانی کریں گے۔ اس بات کی تصدیق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ پیغمبر حکمت اور انصاف کے ساتھ حکومت کریں گے اور وہ حضرت داؤد کے تخت پر بیٹھیں گے۔ بنی اسرائیل نے اس بات کا مطلب یہ نکالا کہ اگر اس مسیح کا وعدے کے مطابق ظہور ہوا تو اس کے بعد تمام معاملات طے ہو جائیں گے۔ There were certain logical implications which followed. Number one, سب سے پہلے تو وہ مقدس سرزمین کو آزاد کرائے گا۔ Holy Land. دوسری بات یہ کہ وہ ایمان لانے والوں کو اس مقدس سرزمین پر واپس لائے گا۔ Holy Land to reclaim it as their own. تیسری بات یہ کہ وہ مسیحا اسرائیلی ریاست کو دوبارہ قائم کرے گا جس کی بنیاد حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے رکھی تھی۔ اور چوتھی بات یہ کہ وہ اسرائیلی ریاست دوبارہ پوری دنیا پر حکومت کرے گی۔ State in the world. And then the Messiah. اور وہ مسیحا حضرت داؤد علیہ السلام کے تخت سے دنیا پر حکمرانی کرے گا جو ابد تک رہے گا۔ With a rule. ان لوگوں کو 600 سال تک علم نہ ہوا اور نہ ہی کسی کو خبر ہوئی جب قرآن کا نزول ہوا۔ 100 years. No one knew. Until the Quran. نہیں، ان لوگوں نے اسے قتل نہیں کیا اور نہ ہی صلیب پر چڑھایا، بلکہ ظاہر اور حقیقت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ Reality. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا اور وہ ایک دن واپس دنیا میں آئیں گے، اور جب وہ واپس آئیں گے تو دنیا پر حکمرانی کریں گے، He is going اور وہ دنیا میں انصاف کے ساتھ حکمرانی کریں گے، اور وہ مقدس سرزمین اسرائیل سے دنیا پر حکمرانی کریں گے۔ from the holy state of یہ حکمرانی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسلام کے اصولوں پر قائم ہوگی اور وہ ابدی حکمرانی ہوگی۔ and his rule will be eternal. The Messiah will descend from the heavens with his hands resting on the wings of 2 angels. وہ مسیحا آسمان سے وارد ہوں گے، ان کے ہاتھ 2 فرشتوں کے پروں پر ہوں As گے۔ he came the first time. The first time that he came in front of his cousin. اس وقت جب وہ آئیں گے تو ایسا ہی ہوگا جیسا کہ وہ پہلی مرتبہ آئے تھے۔ Wisdom ordained that وہ John, جب پہلی مرتبہ آئے تھے تو اپنے بھائی جان کے سامنے آئے تھے you've been waiting. اور انہوں نے بتایا کہ یہ وہ انسان ہے جس کا سب انتظار کر رہے تھے اور وہ مسیحا ہیں۔ اسی طریقے سے ان کو پہچانا گیا When he تھا۔ comes back اسی طرح تاریخ اپنے آپ کو ایک مرتبہ پھر سے دہرائے گی۔ before جب وہ واپس آئیں گے تو وہ ایک ایسے فرد سے پہلے آئیں گے جو دنیاوی لیڈر ہوگا، جبکہ حضرت مریم علیہ السلام کا فرزند آخرت تک روحانی رہنما ہوگا۔ اس فرد کو راز باز لیڈر کہا جاتا ہے، اور امام کا مطلب لیڈر ہوتا ہے، اور مہدی کا مطلب رہنمائی پانے والا۔ guided leader. Imam means leader. Mahdi, rightly guided. Constantly in the news we hear 2 terms, the new world order and globalization. How many times you hear خبروں میں ہم بار بار 2 چیزیں دیکھتے ہیں، نیو ورلڈ آرڈر اور گلوبلائزیشن۔ indicate a development? آپ نے کئی مرتبہ یہ الفاظ سنے ہوں گے، There is so much نیو ورلڈ آرڈر، گلوبلائزیشن۔ world world. دونوں الفاظ انسان کی ترقی سے متعلق ہیں اور میل ملاپ کے بارے میں ہیں۔ Such an environment. یہ دنیا بہت چھوٹی ہو گئی ہے، اب آپ، میں اور مجھ میں دوری صرف 6 ڈگری تک کی ہے۔ The way for the imam. اس ماحول میں جب نیو ورلڈ آرڈر کا ذکر ہو رہا ہے، کیا یہ ورلڈ آرڈر امام مہدی کی آمد کے لیے راہ ہموار کر رہا ہے، Globalization. یا پھر یہ لوگ امام مہدی کے پیغام کو ختم کرنے کے لیے سرگرم ہیں؟ آپ جب نیو ورلڈ آرڈر کے بارے میں پڑھتے ہیں تو آپ یہ سمجھ لیں کہ مادی طور پر گلوبلائزیشن ایک حقیقت ہے، لیکن روحانی حوالے سے اس پر بحث ہونی چاہیے۔ نیو ورلڈ آرڈر تو کئی مواقع پر حضرت امام مہدی علیہ السلام کے پیغام کو مسخ کرنے میں
مصروف نظر آتا ہے. What do we see? اس کا مظاہرہ ہم میڈیا میں دیکھ سکتے ہیں، Fear is جس کے ذریعے یہودی اور عیسائی مذہب کے خلاف مہم جاری ہے. believes آپ کو ہر لیول پر کیا نظر آتا ہے؟ a state of justice. آج کل آپ کو ایک خیالی دنیا کے بارے میں بحث سننے کو ملے گی. مذاہب کو ماننے والے لوگ یقین رکھتے ہیں کہ ایک دن ایسی ریاست وجود میں آئے گی جس میں انصاف ہوگا. اگر آپ ہندوازم، عیسائیت، آتش پرستوں، یہودی مذہب اور اسلامی فلسفے کو اسٹڈی کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سب مذاہب ایک آئیڈیل مذہبی ریاست کے قیام کی بات کرتے ہیں. ایک ایسی ریاست جہاں پر غربت نہیں ہوگی، جہاں مصیبتیں نہیں ہوں گی، اور اس ریاست میں مذہبی شخصیت خدا کی محبوب قوم کو کامیابی دلائے گا. اگر آپ مذہب اسلام کو دیکھیں اور اس کے ہر فرقے نے حضرت مہدی علیہ السلام کے بارے میں کہا ہے کہ وہ ایک مثالی ریاست قائم کریں گے. Belief in the Mahdi. یہ بحث موجودہ زمانے سے متعلق ہے. یہ تاریخی کیوں نہیں ہے؟ Muslim in the world کیونکہ حضرت مہدی پر یقین رکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے، believe in the اور انہیں اپنے عقیدے کے مطابق یقین ہے کہ وہ مسیحا حضرت مہدی ہی ہوں گے. to be born. But you have کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت مہدی پیدا ہو چکے ہیں، اور کچھ کا کہنا ہے کہ وہ ابھی پیدا نہیں ہوئے. why we should be organized. لیکن آپ اس حقیقت کو جان لیں کہ وہ اس زمین پر انصاف قائم کریں گے. And we invite them یہی وجہ ہے کہ ہمیں ہر سال کانفرنسز منعقد کرنی چاہیے to discuss our Mahdi. جہاں ہم تمام فقہ کے مسلم اسکالرز کو شرکت کی دعوت دیں اور اپنے ساتھ بٹھا کر حضرت امام مہدی علیہ السلام کی آمد کے بارے میں تبادلہ خیال کر سکیں. A Messiah. یہ بھی یاد رکھیں کہ ہندو اور سکھ مذہب میں بھی مسیحا کا تصور موجود ہے جو برصغیر پاک و ہند میں انصاف قائم کرے گا. Now not all Muslims. اور جب ہم آئیڈیل ریاست انصاف قائم کرے گا Now not all Muslims. اور جب ہم آئیڈیل ریاست کی بات کرتے ہیں تو اس کے معماروں میں صرف مسلمان شامل نہیں ہیں. Promote God. اس کے خواہش مندوں میں ہر وہ انسان شامل ہے جو اس جہاں میں مذہبی اقدار کا فروغ چاہتا ہے. اس دنیا میں آخری امام اور خلیفہ ہوں گے. وہ اینٹی کرائسٹ دجال کے مقابلے کے لیے ایک فوج تیار کریں گے. اس جنگ کے بعد حضرت امام مہدی دنیا کو سچے مسیحا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے لیے تیار کریں گے.
زمانہ قدیم سے اس دنیا میں دو سسٹم موجود رہے ہیں جن کی مدد سے ہماری دنیا کے معاملات چلانے کے لیے راہیں متعین کی گئی ہیں، فرعونوں کا سسٹم اور سچائی کا راستہ۔ ان دونوں سسٹمز کی ترویج و ترقی میں دو مختلف انسانی نسلوں نے کردار ادا کیا ہے۔ فرعون کی نسل جو رمسیس سے لے کر برطانیہ اور امریکہ کے حکمران طبقے سے جا ملتی ہے، اور دوسری نسل وہ ہے جس نے ماضی کی جنگیں جیتی اور مستقبل میں بھی استحصالی قوتوں کے خلاف جنگ میں فتح حاصل کرے گی۔ یہ نسل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے، جن کے خاندان سے حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، مسیحا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے پیغمبر پیدا ہوئے، اور قیامت سے پہلے اس خاندان کے افراد ہی شیطانی قوتوں کو شکست دیں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام اور حضرت مسیح علیہ السلام کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہے، جو فرعونوں کی نسل کے لیڈروں سے جنگ کریں گے۔ کیا آپ ان کی آمد کے لیے تیار ہیں؟ کیا آپ ہمارے عہد کی بڑی جنگوں کے لیے تیار ہیں؟ الشلاق يشوان صالح أمر لنا أن أنت مشيك هو أنا تقصني بارناش يخيب بهمين خير The message of Jesus Christ was a simple message. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیغام بہت سادہ He said to پیغام his people, جب لوگوں نے ان سے درخواست کی کہ اے راہب ہمیں عبادت کرنا سکھا دو، تو انہوں نے کہا کہ میرا باپ آسمان پر ہے۔ Our Father انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میرا باپ اور میں اس کے ساتھ آسمان پر ہوں۔ in heaven, اس کی عبادت کرو، اس کی تعریف کرو praise be اور اس کے نام کا ورد کرو۔ not my میرے نام کا ورد نہیں بلکہ اس کے نام کا ورد کرو۔ thy kingdom come. اس کی حکومت ہے، My kingdom, میری حکومت نہیں۔ thy kingdom come. What is Islam's view of the end of history? It is the same. آخرت کا جو نظریہ اسلام میں ہے بالکل اسی طرح اس کے بارے میں عیسائی اور یہودی مذہب کا نظریہ بھی یہی ہے کہ سچ اور جھوٹ کے درمیان ازل سے ایک جنگ ہے۔ Truth and falsehood. That final triumph of truth اور آخر کار جھوٹ کو شکست ہوگی اور سچ کو فتح حاصل ہوگی۔ unfolding in the holy مقدس سرزمین پر ظہور پذیر ہونے والے واقعات میں بھی سچ غالب آئے گا۔ وہ لوگ بھی یہی کہہ رہے ہیں جو ہم کہتے ہیں۔ Messiah coming. مقدس سرزمین پر رونما ہونے والے واقعات کا منطقی انجام سچے مسیحا کی آمد پر ہوگا۔
یہی بات وہ بھی کہتے ہیں اور ہم بھی کہتے ہیں. in order to inflict سچے مسیحا کی نقل کرنے والا جھوٹا مسیحا دنیا پر حکمرانی کرنے کے لیے یروشلم اور اسرائیلی ریاست کو استعمال کرے گا. he's going to اور come جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ یروشلم پہنچ کر دنیا پر حکمرانی کریں گے. in the way they are unfolding. Number one, پہلی بات مقدس سرزمین کی آزادی اور یہودیوں کے لیے زمین کا حصول. دوسری بات یہودیوں کی مقدس سرزمین پر واپسی اور اس کو وطن کے طور پر کلیم the کرنا. state of Israel in the تیسری which has بات a اسرائیلی ریاست کا قیام. مقدس سرزمین پر اس ریاست نے ظلم و ستم میں پی ایچ ڈی کر رکھی ہے. یہ اسرائیل حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام والا اسرائیل نہیں ہے. Dajjal, the false یہ تو مذہب دشمن اینٹی کرائسٹ دجال جھوٹے مسیحا کا ہے. جو لوگ اقتدار پر قابض ہیں انہیں بھی ہمارے مسیحا اور امام مہدی کے بارے میں علم ہے، اور وہ لوگ ہمیں کمزور کرنے کے سلسلے میں اپنی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں. ہمارے جذبات کو غیر اہم موضوعات کی طرف موڑا جاتا ہے. وہ اس لیے کہ جب ہمارے نجات دہندہ آئیں تو ہم ان کے گمراہ کرنے والے کرپشن کے سسٹم میں ڈوبے رہیں اور ہمیں ان کا علم ہی نہ ہو سکے. ان لوگوں نے اس بات کو یقینی بنایا ہے کہ جب ان کا جعلی مسیح دجال اس دنیا میں آئے تو حضرت امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی فوج سے ان کی فوجیں زیادہ ہوں. آج کے دور میں جو عالمی سازش کی جا رہی ہے اس کا صرف ایک ہی مقصد ہے. وہ جنگیں جو ہو رہی ہیں، وہ امن معاہدے جو سائن کیے جا رہے ہیں، تجارتی بائیکاٹ، اقتصادی سسٹم کی تباہی، اسلام کے خلاف میڈیا کی جنگ، اندرون خانہ جو کام ہو رہا ہے اس کی خبر بھی سب کو ہے. غیر محسوس طریقے سے دیے جانے والے پیغامات، فرعونوں کے خفیہ علوم، پاپ میوزک کے ذریعے جادو اور شور آواز، انسان اور جنات کا اتحاد، آپ کے جسم، ذہن اور روح کی جنگ، یہ سب کچھ صرف ایک مقصد کے لیے کیا جا رہا ہے. The Arrivals. دجال اب حملہ کرنے والا ہے. وہ اب ایک دن میں ہے جو ہمارے دن جیسا ہے. وہ جب حملہ کرے گا تو ایک گدھے پر سوار ہوگا جو بادلوں سے بھی تیز سفر کرے گا، جس کے کان باہر کو نکلے ہوں گے. جب وہ مکہ اور مدینہ پر حملہ کریں گے تو فرشتے مکہ اور مدینہ کا دفاع کریں گے. یہ سب صحیح مسلم شریف میں لکھا ہے. پھر ان کا حملہ پسپا کر دیا جاتا ہے اور وہ دمشق کی طرف بڑھیں گے جہاں جنگ ہوگی. دجال باہر ہوگا اور امام مہدی مسجد کے اندر ہوں گے. اب تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے. اب ہم نے انہیں گھیر لیا ہے. ان کا بچنا مشکل ہے. وہ ہماری نظروں کے سامنے ہیں اور بچ نہیں پائیں گے. کوئی اور بھی اپنے ہاتھ مل رہا ہے اور اس کی فوج آگے بڑھ رہی ہے اور ان کے سامنے سمندر ہے اور پیچھے فوج ہے اور وہ اپنے ہاتھ مل رہی ہے. وہ کون تھا؟ فرعون. اور پھر تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے. لیکن آخری حملے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنے عصا کو سمندر کے پانی میں مارے.
اب جبکہ یہودی اپنے ہاتھ مل رہے ہیں، ہم نے انہیں گھیرے میں لے لیا ہے۔ At that last moment, آخری وقت پر حضرت مریم علیہ السلام کے بیٹے 2 فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھے ہوئے زمین پر اتریں گے۔